بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے، اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت ہے، تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے۔ ہمیشہ پرامن رہو، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں، اور آزادی رائے کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اس اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، دبئی میں میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منی لانڈرر کا مطلب جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا روپیہ گرتا جاتا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو جب آپ ڈالر یہاں سے خرید کے باہر بھیجتے رہیں اور چوری کر کے باہر بھیجتے رہیں تو وہ ڈالر کی کمی ہونی ہے، اور جب ڈالر کی کمی ہوگی تو روپیہ گرتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں دیا، کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آج جو ایکسپورٹس ہیں یہ ذرا سمجھ لیں 600 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ پاکستان کی ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹس تھی 33 ارب ڈالر، ریکارڈ تھی، وہ آج اس سے بھی کم ہو گئی ہیں، 13% گر گئی ہیں ایکسپورٹس۔ تو ایک تو کبھی توجہ نہیں دی انہوں نے کہ کس طرح ڈالرز اس ملک میں آمدنی بڑھا سکتے ہیں اپنی، اور دوسرا یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے سب کے بڑے باہر محلات ہیں، پراپرٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے، وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں کمپنیز کے پیچھے، یعنی کمپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی، پراپرٹیز لی ہوئی تھی۔ اس میں نواز شریف کی پراپرٹی پکڑی گئی، مریم نواز اس کی مالکہ نکلی، اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کے انہوں نے پراپرٹیز لی ہوئی تھی، جس کو مے فیئر اپارٹمنٹس کہتے ہیں۔ تو وہ انکشاف ہوا تھا، تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا، کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر نکلا کیسے ہے، کدھر سے آمدنی آئی۔ بیٹے کی آمدنی، بیٹے کا جو گھر ہے حسن شریف کا، جو اس نے بیچا ملک ریاض کو، اس کی قیمت تقریباً 18 ارب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ، اور 45 ملین پاؤنڈز جو تقریباً 17-18 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ کدھر سے پیسہ آیا تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح جو سرے محل آصف زرداری نے خریدا وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا، حدیبہ پیپر مل وہ بھی پیسہ باہر، تو یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور سارے اکٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کیا کہ اچھا سندھ اس کو دے دیں گے، کراچی فلانے کو دے دیں گے،
سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی۔ تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا، اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے، جس میں عمران خان کی ان کو گنہونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے، تو اس کو کیسے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں، ذرا آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں تیار ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں میری 17-18 بیلیں ہیں، ایک بیل کینسل ہوگی جیل میں چلا جاؤں گا کل، نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں میرا چکر ہے، اس کے بعد 2 دنوں کے بعد پھر ہوں گا، تو کسی ٹائم پہ بھی انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے مجھے جیل میں ڈالنے کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں، جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے۔ اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے، تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی، تو یا چوری پکڑی گئی، یا یہ ایک قتل جو جیسے میں شروع کرتا ہوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 7 کیسز پہلے آپ سمجھ لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک طرف اربوں روپے کے یہ منی لانڈررز کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کی کرپشن کیس میں، جس کا انڈر ٹرائل تھا جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا، وہ جو اس کی مے فیئر کی پارٹنرز، بیٹوں کے پاس پیسہ، اور یہ تو سامنے ہے، باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی باہر پراپرٹیز ہیں۔ اسی طرح زرداری کا ہے، اس کی بھی ساری باہر ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے کے الزام ہیں۔ اب دوسری دفعہ دیکھیں گے میرے اوپر 170 سے زیادہ کیسز ہیں، لیکن وہ کیسز ہیں کیا؟ تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹہ کا کیس۔ قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا 6 جون کو 10:30 بجے صبح۔ اب وہ یہ سمجھیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا، وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا۔ پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے، تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں، کسی نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وکیل کا قتل ہوتا ہے 10:30 بجے، 11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے۔ 2:22 میں شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا۔ اب یہ سمجھیں کہ صرف قتل میں 10:30 سے اور 2 بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس۔ اس بیٹے کو 12 گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے۔ وہ اگلے دن جا کے اگلے دن کی دوپہر کو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اس قتل میں ملوث تھا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو۔ وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا۔ اور پھر دیکھیں، سارے کوئٹوں کا پتہ ہے کہ ان کی وہ وکیل کی دشمنیاں تھیں، سب کو پتہ ہے ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں۔ اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سبی میں نہ کیسز مجھے دو، کیونکہ میری وہاں جان کو خطرہ ہے، میری دشمنی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ ذرا آپ غور سے یہ دیکھ لیں، یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں، اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں۔ ان کا قتل ہوتا ہے، اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیل نے اس کے وکیل کی طرف سے یا انہوں نے کیا، اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث تھا۔ تو جب ایک فیملی دشمنی بھی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی وہ پرائم منسٹر کا مشیر کہتا ہے کہ جی عمران خان نے قتل کر دیا، ابھی تفتیش بھی نہیں ہوتی۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں
ہماری سنا بھی نہیں گیا کوئٹہ ہائی کورٹ میں. خیر وہ اور وجوہات ہیں, اس کی بھی ہمیں وجہ پتہ ہے پیچھے کیا ہے. تو یہ آپ ذرا سنیں. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میرے نام پہ قتل نہیں کیا نام ڈالا جاتا. زبیر نیازی, وہ لطیف کھوسا کے گھر باہر گولیاں چلتی ہیں. زبیر نیازی جو کہ ہمارا لاہور کا سیکرٹری جنرل ہے, اس کے نام پہ وہ آ جاتے جی اس نے گولیاں چلائی ہیں. اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے ہیں جو کہتا ہے جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں چلانے کے لیے. اب لطیف کھوسا ہمارے ساتھ ملٹری کورٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں, تو وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر, جو کہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اور پھر ضلع شاہ کا جب قتل ہوتا ہے, ضلع شاہ کا جب قتل ہوتا ہے, سب سے پہلے 302 میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے ہیں. 3 دن تک وہ میرے اوپر 302 لگاتے ہیں قتل کا چارج. پھر کیا ہوتا ہے, اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. پوسٹ مارٹم میں پتہ چلتا ہے 26 جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنے کارکن کو مار دیا. تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا. ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفارمیشن چھپائی ہے, میرا پھر نام ڈال دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے آج کا پاکستان, کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے, اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے. ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے, سارا کوئٹہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. میرا تعلق 150 کیسز تھا, مجھے کیا نہیں, اور بھی کوئی وکیلوں کو میں مرواؤں گا. اور وہ کیس جس کی اہمیت ہی نہیں تھی, سب کو پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے. یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں. انٹرسٹ صرف یہ کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. اب میں ذرا, یہ پہلا کیس ہے, آگے چلیں. آگے کیس ہوتا ہے جی 9 مئی کا. اب 9 مئی کو کیا ہوتا ہے, یہ ذرا غور سے سنیں. 9 مئی کو ہوتا کیا ہے, جو مظلوم ہوتا ہے یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے, اسی کے اوپر اس کو مجھے جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیسز کی بارش ہو جاتی ہے. 9 مئی کے بعد میرے اوپر 25 کیس ہو گئے ہیں. جدھر بھی کیس ہوتا ہے کہتے جی عمران خان کی ایمان, میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے. کہیں کسی نے کچھ کیا ہو یا جو بھی کسی کے اوپر الزام لگایا ہو 9 مئی کے بعد عمران خان کے کہنے پہ ہوا. عمران خان جیل میں بند تھا, اور جو ظلم ہوا ہے وہ عمران خان سے ہوا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں رجسٹری آفس ہائی کورٹ اسلام آباد میں, میرے پاس بیل تھی, مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. صرف پولیس نہیں آئی, رینجرز کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لیے. ساری دنیا میں کیا امیج گیا, شیشے توڑ کے, لوگوں کو ڈنڈے مار کے, وکیلوں کو زخمی کیا. وہاں کے بیچارے جو کام کر رہے تھے رجسٹری آفس, ان کو ڈنڈے پڑے, چیزیں توڑ دی انہوں نے, اور ایک دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. میرے اوپر سر پہ لگا, پیچھے میرے خون نکل رہا. کوئی شرم نہیں آئی, کسی نے آج تک بات نہیں کی کہ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا تھا مجھے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے. وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی. سپریم کورٹ میں جب وہ کیس گیا, سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا. اب میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے. بڑا شور مچا, آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی, فوج کی توہین ہو گئی. پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں, کہ ایک آدمی 50 سال سے دنیا مجھے جانتی ہے, کرکٹ کی وجہ سے جانتی تھی دنیا, سب کو پتہ ہے میرا, کسی اور پاکستانی کو دنیا نہیں جانتی جو آج مجھے جانتی ہے. ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئی, وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں کوئی مجرم ہے, دہشت گرد ہے. پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں.
वो करप्शन केस के ऊपर भी मैं आने लगा हूं। और लोगों को जो इस तरह डंडे मारे इन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो ताकतवर है, वो सब कुछ कर सकता है। जो मजलूम है, जिनसे जुल्म हुआ, उसको ही पकड़ के उसी के ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। जेल में बंद है और केसेस शुरू हो गए कि जी उसकी ईमा के ऊपर ये हुआ तो उसकी वजह से ये हुआ है। और जी कोई मिलिट्री कोर्ट सब पता चलेंगे कि जो बताएंगे असल में कितना बड़ा वो गद्दारी कर रहा था इमरान खान कौम के साथ। मैं ज़रा आगे चलूं। किसी ने आज तक बात नहीं की, और मैं ये ख़ास तौर पे अपनी आज कौम को बताना चाहता हूं कि क्यों मैं आपको कहता हूं हकीकी आज़ादी की ये जहाद है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हम गुलाम हैं, गुलामों के कोई हुकूक नहीं होते। जिस तरह मेरे कोई हुकूक नहीं थे, मैं यानी सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी का हेड, जिसको जिस तरह उठाया उन्होंने, जो किया, जिस तरह हम कोई कमी है इस मुल्क के। अब 25 लोगों को गोलियां लगी, जो मरे, जो शहीद हुए, अभी तक 9 लोग गायब हैं। जो पुलिस ने या धमकियां दी या कुछ किया, वो अंडरग्राउंड गए हुए हैं, वो बता नहीं रहे, मिसिंग है 9 लोग। 16 लोग हमारे पास पता है जिनको गोलियां, 69 लोगों को गोलियां मारी और उनको शहीद किया गया। फ्रांस के अंदर एक लड़के को पुलिस ने, 16 साल के लड़के को गोली मारी, एक लड़के को। अभी तक फ्रांस जल रहा है, 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जल गई हैं, गाड़ियां जल गई हैं। मुश्किल नेशनल क्राइसिस आ गया है। माफी मांग रही है पुलिस के, जी बड़ी गलती होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आजाद लोग हैं, आजाद लोगों के हकूक होते हैं। लोग निकले अपनी आजादी के लिए कि कैसे जरूरत पड़ी पुलिस को गोली मारने की। यहां 16 लोगों का आज तक टीवी पे नाम ही नहीं लिया जा रहा, सब नहाते थे। अभी मुझे मिलने आए उनके 2 बच्चे, एक छोटे बच्चे जिसके बाप को गोली मार दी, वो दुबई से काम कर, वो ऐसी मुजाहरे के अंदर खड़ा हुआ था, गोली चला दी वहां। मैं समझता था 2 लोगों की टांगें जाया हुई हैं, 3 लोगों की टांगें जाया हुई हैं, एक पैरालाइज हुआ है जिसकी कमर में गोली लगी है। कोई इंक्वायरी हुई है क्या ये इंसान थे ना, ये पाकिस्तानी है? किसी ने पूछा कि इनके घर में क्या गुजर रही है? ये आम लोग थे, इनके बीवी बच्चे थे, माँ बाप थे, कोई बात ही नहीं कर रहा जी। बिल्डिंग जल गई। बिल्डिंग्स भी जब जली तो क्या उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? हमारे पास सबूत है। मैं इसलिए कहता हूं ओपन अदालत के अंदर टेलीवाइज मुझे सामने लाया जाए। मेरे पास अब सबूत आ गए हैं, मैं ये साबित करूंगा कि ये सारा प्री प्लान था। ये मुझे जिस तरह वहां से उठाया है, ये भी प्री प्लान था ताकि एक इश्तियाल मिले। और उसके बाद फिर जो लोगों का रिएक्शन आया, उसका फायदा उठाते हुए पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि पार्टी दब नहीं रही थी। जब से मुझे हटाया, कोशिश कर रहे हैं 25 मई को, जी बगर क्राउड है, मारो डंडे मारो, ये डर के पीछे हट जाएंगे। वो पार्टी ऊपर ही आती गई। बाय इलेक्शन 30-37 में से जीत गई, ओपिनियन पोल्स में और ऊपर चली गई। राजनपुर के इलेक्शन में पूरा जोर लगाया, 40,000 से गवर्नमेंट का कैंडिडेट हार गया। उसके बाद उससे पहले मुझे कत्ल करने की कोशिश की, दूसरी दफा कत्ल करने की कोशिश की। और अब ये प्लान फाइनल बना कि जी इनको अब बिल्कुल खत्म करो पार्टी को, कि जी इन्होंने एक इदारे की बेहुरमती कर दी। और उसको बेस बना के सारे हमारे ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए हैं। सबको जिसको मर्जी पकड़ो, पुलिस फिर रही है, जिसे मर्जी पकड़े, जी आपका वो उसमें नाम आ गया वो जियो फेंसिंग में, इसलिए जनाब वो अच्छा इतने पैसे दे दो, 15 लाख से शुरू होते हैं, 10 लाख, अच्छा पैसे दे दो तो हम आपको छोड़ देते। पुलिस पैसे बना रही है, हर जगह लोगों को पकड़ रहे हैं। अब जिधर नाम, लोग घरों में घुस रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, घर लूट रहे हैं, बच्चे पकड़ के ले गए हैं, औरतों को नहीं बख्शा। कभी मैंने ये दिन नहीं देखने थे कि औरतों को नहीं बख्शा। इस मुल्क के अंदर कभी ये नहीं देखा था कि इतना नीचे गवर्नमेंट गिरेगी। मुझे लोगों ने कहा, इमरान साहब आपने तो बड़ी गलती की अपनी गवर्नमेंट्स गिरा के, गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके। मैंने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व आइन के मुताबिक की थी।
میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے سارے وکلا، ہمارے سارے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. 90 دن میں الیکشن ہونے تھے. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن 14 مئی کو. گورنمنٹ آئین کی پرواہ نہیں کرتی. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹس اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے. تو رہ کیا گیا پھر؟ تو رہ تو یہی کیا کہ ڈنڈے سے اب اپنے ساروں کو کنٹرول کرنا ہے. تو مجھے ابھی بھی ہے کہ صرف آزاد اور غلام ملکوں میں دیکھ لیں کہ یہاں کوئی نام ہی نہیں لے رہا وہ بیچارے جو اس ملک کے عام شہری، ان کو گولیاں ماری گئی، نہتے شہریوں کو. اور ادھر دیکھیں ایک آدمی کو پولیس نے گولی ماری. اور فرانس میں دیکھ لیں آزاد قومیں کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جائے جی اور کون سے کیسز ہیں. بیوی بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیے. کیا ہے جی کہ وہ اس کے گاؤں میں، وہ جو کبھی گاؤں میں گئی بھی نہیں ہے، اس کے گاؤں میں جی 20 سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی. اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا. میری چھوٹی بہن عظمیٰ، اس کے اوپر اینٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دی ہے یا لوگوں سے قبضہ کر کے. اور یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ کہا کہ جی 6 ارب کی زمین اس کو دلوا دی ہے. ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے. پہلے تو وہ چیکس کے پیسے، ذرا یہ چیک نمبر دیکھ لیں کہ اس نے پہلا چیک کس دن دیا؟ 25 اپریل 2022 کو. عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا. عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر نہیں ختم ہو گیا تھا. تو 25 اپریل کو ایک چیک ہے، وہ اب چیک کی کاپی ہے. اور دوسرا چیک دیا ہے 2 جون کو. اور کتنے کے چیک ہیں؟ 6 کروڑ روپے کے. تو اس نے چیک کے سے پیمنٹ کی ہے. میرے اوپر کرپشن کیس ڈال دیا ہے کہ میں نے جی وہ اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے زور لگا کے اس کو فیور کیا. پھر آ جائے جی اگلا کیس، تاکہ آپ کو ساروں کو پتہ چل جائے ہو کیا رہا ہے. اب 2 اور کیسز ہیں جن کے اندر یہ پوری کوشش کریں گے مجھے اندر ڈالنے کی. وہ نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر کا جس میں انہوں نے مجھے پکڑا تھا، اور دوسرا ہے توشہ خانہ. ابھی القادر کا کیس کیا ہے ذرا یہ غور سے سمجھ لیں پھر سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو سمجھ آ جائے. وہ کیس یہ ہے کہ ایک کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلینڈ کے نیشنل NCA نیشنل کرائم ایجنسی، ان کے بیچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پرائیویٹ، ان کے بیچ میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ، ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، صرف کیبنٹ سے، عدالت سے نہیں، اگر کیبنٹ میں کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلینڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا، سول کیس، جو 5-6 سال چل سکتا ہے. اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے. ہمیں وہاں کیبنٹ کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ $100 ملین پاکستان کا بیرون ملک کیسز کے اندر بہ گیا ہے. ہار چکے ہم کیس. $100 ملین ہماری بڑا برا ریکارڈ ہے باہر کیسز کا. اور وہ بھی 5-6 سال لگنے تھے، جبکہ اب وہ پیسہ سیدھا اب آ جانا تھا اور پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ آ جانا تھا. کیبنٹ فیصلہ کر لیتی ہے. بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو کسی اور مد میں جانا چاہیے تھا، وہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے تھا. بھیا کیبنٹ آج جا کے سپریم کورٹ کو کہے کہ جی وہ پیسہ دوسری طرف ٹرانسفر کریں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے، تو آج بھی کر سکتے. کیا چیز روک رہی ہے ان کو؟ پیسہ تو پاکستان آ گیا ہے. اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے 7 مہینے پہلے جو کہ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے ادھر چل رہے ہیں، ادھر مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے، مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا. یہاں ساری کیبنٹ کا فیصلہ، وہ سب نے
यूनैनिमस फैसला, वहाँ लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी बैठा है, वहाँ उधर फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, वो सब ने फैसला किया। लेकिन इमरान खान ने इसलिए किया क्योंकि उसको अल कादर में इमरान खान को क्या फ़ायदा है? मुझे ये बताएं कि वो अल कादर के ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि 1 रुपया नहीं मिल सकता ट्रस्टीज को, जिसमें इमरान खान और बुशरा बेगम है। जिस तरह नमल यूनिवर्सिटी के हमें कोई पैसा नहीं मिल सकता, जिस तरह शौकत खान हमें नहीं मिल सकता। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। कह रहे हैं कि मैंने उसकी वजह से उसको फेवर कर दिया। भाई आप अगर फेवर कर दिया, आप आज जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दें कि ये पैसा उधर ट्रांसफर कर दें। पैसा तो पाकिस्तान आ गया। एक ये अल कादर है, दूसरा है जनाब तोशा खाना। तोशा खाना क्या है? इधर गौर से सुन लें। 70 साल से कानून ये है कि जब गिफ्ट्स मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, आर्मी चीफ को, मिनिस्टर्स को, जिनको भी जब गिफ्ट्स मिलती हैं तो वो क्या होता है, वो सीधा तोशा खाना में जाती है। तोशा खाना के अंदर उसकी वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू कैसे निकाली जाती है? वो एफबीआर से अलहदा वैल्यू लेते हैं और फिर एक अप्रेजर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, उससे अलहदा वैल्यू लेते हैं। वो जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो आके बताते हैं कि जी आपने बताएं ये इसकी वैल्यू है। इनके ज़माने में 20% दे के आप ख़रीद सकते हैं अगर आप रखना चाहें। हमने उसको 20 से 50% कर दिया कि आप 50% दे, वो गवर्नमेंट को चली जाती है अगर आप रखना चाहें। ये है कानून। मैंने इसी कानून के मुताबिक कई गिफ्ट्स ली, कई मैंने नहीं ली। मुझे ये बताएं कि इसमें मैंने गलत काम क्या किया है? सारा रिकॉर्ड वहां पड़ा हुआ है। जो मैंने गिफ्ट्स ली, जो भी मैंने फैसला किया मैंने बेच दी है, उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स वो सारा एफबीआर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। सारा कुछ मेरा डिक्लेयर्ड है। इसमें मैंने गलत काम क्या किया? ये कह रहे हैं कि जनाब वो उसकी गलत वैल्यू दिखा दी। भाई गलत वैल्यू दिखा दी तो उनसे पूछे जो वैल्यू निकाल रहे हैं। मेरा तो काम नहीं है वैल्यू की। मैं तो नहीं जाके बेच रहा, मैं तो नहीं असेस कर रहा। मुझे तो जो है एमएस जो होता है मिलिट्री सेक्रेटरी आपका, वो आपको आके बताता है कि जी ये अप्रेज हो कि ये आए है इसके वैल्यू, आप फैसला कर लें आपने लेनी है नहीं। ये होता है और ये पहले से चलता आ रहा है। भाई किसने उसका वैल्यू रखना है वो जाके उन लोगों से पूछे, वो मेरा इसमें क्या ताल्लुक है। ये है तोशा खाना का केस जिस पे कोशिश कर रहे हैं कि अंदर। अच्छा, और केस के अंदर ये भी जरा सुन लें। एक तोशा खाना का केस है, इसके ऊपर नैब भी बुला रही है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी इसको उठाया हुआ है और एफआईआर भी काटी हुई है इसके ऊपर। ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक इशू के ऊपर 3 मुख्तलिफ जगह केसेस चल रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये जो मजाक हो रहा है मेरे साथ, अब तक 170 केस हो चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं हर तीसरे दिन। लेकिन मैं जो आखिर में कहना चाहता हूं अपनी कौम से, देखें जिस तरफ अब हम जा रहे हैं ना, यहाँ हुकूमत ना किसी आइन की परवाह कर रही है, कोई आइन की फिक्र नहीं है इनको। इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया क्योंकि इदारों का 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए। क्यों ख़त्म किया जाए? क्योंकि उनको डर लगा हुआ कि जब इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी और ये वो लोग जो समझते हैं हमने इमरान खान को हटाया, अब इसको हमने वापस नहीं आने देना। ये सारा मुल्क तबाही की तरफ सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा पे जा रहा है। अब मैं अपनी कौम को क्या कहना चाहता हूँ, देखें हमने फैसला करना है कि क्या हमने अब इस खौफ की जंजीरों के अंदर अपने आप को गुलाम रखना है। मैंने आपको बता दिया कि आज़ाद कौमों के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। कोई किसी की जुर्रत नहीं होती आइन के ख़िलाफ़ जाने की, किसी की जुर्रत अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाने की नहीं होती। कोई किसी को इस तरह अगवा नहीं कर सकता जिस तरह मुझे उठा रहे थे, जिस तरह इमरान रियाज को गायब कर दिया। अब इमरान रियाज का क्या काम था मुझे बताएं, उसका क्या ताल्लुक़ है जो 9 मई को हुआ है, उसको क्यों अभी तक गायब किया हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को गुलाम बनाने के लिए कि हम ये इनके खौफ के गुलाम बन जाए। मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूं कि देखें, आपको ये अब
میں اپنی ٹیم، جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوئے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ میں سب کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا، یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں، پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو بھی پی ٹی آئی کا ملے، رشتہ دار ملے، کوئی بھی، میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سب سے ہوگا۔ جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا اتنے پیسے دے دو، اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے سارے تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ جو نیب ہے، کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو ان سارے کے کیسز معاف کر دیے ہیں؟ جو 3 گاڑیاں آصف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے، 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے، 1 مریم نواز نے چوری کی ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور آ کے کہہ رہے جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی، بھئی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا، وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے، مقصد ظلم کرنے کا ہے۔ اور میں قوم کو اب کہتا ہوں، اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تیار ہوں، میں کل جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے میں 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں، کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں، میں تیار ہوں سب کے لیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے، آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں۔ کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنل جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں، وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پہ نکلنے کے لیے، اور باقی قوم بھیڑ بکروں کی طرح رہ جائے؟ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ ہمارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکری ہیں، جی آپ ادھر وہ لے لو، وہ سندھ لے لے، وہ کراچی لے لے، وہ یہ لے لے، وہ پختونخوا لے لے آپس میں، اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کبھی ادھر کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا۔ اور اس لیے میں اپنی اب سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، تیاری کریں، آپ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ پہلے تو جمعے کو نکلے نا، جو انہوں نے کیا ہے، جو پتہ چلے کہ یہ زدہ قوم ہے، کم از کم ہماری آواز نکلنی چاہیے، اور پرامن، میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن رہے۔ میں نے کبھی اپنے 27 سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا۔ میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میری کوئی پراپرٹیز، میں نے تو نہیں باہر بھاگنا، انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہی ہوا، انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے، انہوں نے بھاگنا باہر۔ اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں، غلامی کے اور حقیقی آزادی کے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، ہم ان کی امت ہیں، اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ۔